آج کل ایک وبا بہت زیادہ پھیل رہی ہے، اشوب چشم، آنکھوں کی بیماری، جو مسلسل دیکھتے ہی دیکھتے آئے روز بڑھتی جا رہی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، تو یہ ایک مسنون وظیفہ ہے، مسنون دعا ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ آپ خود سوچئے کہ ایک تو کسی بزرگ نے کوئی وظیفہ بتایا ہو، کسی عالم نے بتایا ہو، ہم اس میں برکت سمجھتے ہیں اور اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ وظیفہ، یہ دعا کتنی اعلیٰ ہوگی کہ جو ساری کائنات کے سردار امام الانبیاء والمرسلین نے بتائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیتے تھے۔ اس دعا میں آنکھوں کے ساتھ ساتھ بدن کی اور قوت سماعت کی حفاظت کی دعا ہے، پھر عذاب قبر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو یہ ایسی دعا ہے کہ صبح اگر بندہ پڑھ لے تو شام تک اللہ پاک جہاں ہر چیز کی حفاظت فرمائیں گے، وہاں آنکھوں کی بھی حفاظت فرما دیں گے کہ بندے کی آنکھیں خراب نہیں ہوں گی۔ اور اگر شام کو پڑھے گا تو صبح تک اللہ رب العزت آنکھوں کی حفاظت فرمائیں گے کہ آنکھوں کو کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ کیوں؟ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے۔ اللہ رب العزت سے دعا مانگی اللہ کے حبیب نے، اور مانگنے کا طریقہ امت کو بتایا۔ فرمایا اس طرح مانگا کرو، اللہم عافینی فی بدنی، اے اللہ میرے بدن کو درست رکھیے، یعنی میرے بدن کی جو صحت ہے، میرے بدن کی عافیت ہے، یا اللہ اس کو سلامت رکھیے۔ اللہم عافینی فی سمعی، اے اللہ میرے کان عافیت سے رکھیے، یعنی کانوں کی کوئی بیماری مجھے نہ لگے۔ اللہم عافینی فی سمعی، اور یہ آنکھوں کے لیے خاص طور پہ جس وقت بندہ دعا کرنے لگے تو اس دعا کو پوری توجہ کے ساتھ، پوری دعائی توجہ سے پڑھنی چاہیے۔ لیکن کیونکہ آج کل یہ وبا پھیل رہی ہے تو یہ الفاظ پوری توجہ کے ساتھ پڑھنے۔ اللہم عافینی فی بصری، اللہم عافینی فی بصری، اے اللہ میری آنکھ عافیت سے رکھیے، یا اللہ ہر ایک بیماری سے میری آنکھ کو، اشوب چشم جو آج کل بیماری پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ اس سے بھی میری آنکھ کی حفاظت فرمائیے۔ دیکھیں نا، اللہ سے جس وقت مانگنا ہے اور ان الفاظ سے مانگنا ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہیں، وہ زبان کے اس وقت کے کافر بھی جسے صادق و امین کہتے ہیں، اللہ اکبر، تو اس زبان سے نکلنے والے الفاظ کتنے مبارک ہوں گے، کتنے بابرکت ہوں گے، کتنے مجرب ہوں گے کہ جس وقت یہ بندہ پورے یقین سے پڑھے گا اللہم عافینی فی بصری، اے اللہ میری آنکھ کو عافیت سے رکھیے، یا اللہ آنکھیں خراب نہ ہوں۔ لیکن اگر کسی کی خراب ہو گئی تو وہ بھی یہ دعا پڑھے، اس نیت سے یہ دعا پڑھے گا تو جلد از جلد اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اللہم عافینی فی بصری لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مانگتا ہوں، یا اللہ میرے بدن کو بھی سلامت رکھ، یا اللہ میری سماعت کو بھی سلامت رکھ، اور میری آنکھوں کو بھی سلامتی عطا فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت، اے اللہ میں کفر سے، محتاجی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کیا مطلب؟ جس وقت آنکھیں کام نہ کریں تو بندہ محتاج ہو جاتا ہے، تو محتاجی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، تو بندہ فوراً کہتا ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جس وقت یہ بندہ الفاظ کہتا ہے نا تو ساتھ ہی بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے عبادت کی توفیق دے، گویا عبادت کی توفیق بھی ان الفاظ میں مانگ رہا ہے۔ اے اللہ اگر توفیق نہیں دے گا، آنکھیں خراب ہو گئیں، میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، کچھ دیکھ نہیں سکتا، ایک محتاجی، اور یا اللہ محتاجی جب شروع ہو جاتی ہے تو کئی دفعہ بندے کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے، تو وہ کلمہ کفر ہوتے ہیں۔ تو اے اللہ میں کفر سے، محتاجی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ سارے الفاظ آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ جب محتاجی آ جائے، کلمہ کفر اللہ نہ کرے نکل جائے، تو بندہ اس حال میں فوت ہو گیا تو کہاں جائے گا؟ قبر میں عذاب اس کا منتظر ہے۔
کیوں؟ اگر ایمان نہ رہا تو عذاب ہی عذاب ہے. تو بندہ فوراً مانگتا ہے اے اللہ میں کفر سے محتاجی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور عذاب قبر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو صبح کے وقت 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے اور شام کو بھی جس وقت صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ مذکورہ دعا جو پڑھے گا اللہ اسے ہر لائن کی عافیت میں رکھے گا. تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کہاں ہیں؟ ابو داؤد شریف میں. تو اس دعا کو یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ اس دعا کو یاد کر کے پوری توجہ کے ساتھ انہماک سے ساتھ پڑھیے. اللہ رب العزت عشوب چشم سے بچائے گا، اور جتنی بھی بدن کے اندر بیماری ہے، آنکھوں کی بیماری ہے، کانوں کی بیماری ہے، یا جسم میں کوئی اور بیماری ہے، اللہ پاک اس سے حفاظت فرمائے گا. اور خصوصاً اللہم عافینی فی بصری، اللہم عافینی فی بصری، کیونکہ آج کل آنکھوں کی بیماری عام ہے. تو یہ الفاظ کثرت سے پڑھیں، یہ الفاظ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلنے والے یہ الفاظ ہیں. تو جس وقت یہ کثرت سے پڑھیں گے اللہ پاک آنکھوں کی بیماری سے بچا لے گا.